بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ دوسری حدیث اس کی جو دعا ہے اس کی شرح ہے. حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. عبداللہ بن مسعود سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انه كان يقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. یہ دعا کیا کرتے تھے. اس کا مختصر جو مفہوم ہے شرح آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوا کا، اور نفس کی حفاظت کا، اور غنا کا، یعنی بے پرواہ ہونے کا. یہ مختلف مفہومات علماء بیان کرتے ہیں، تو آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں یہ ذکر کرتے ہیں. شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم دعا ہے جو بالکل شامل ہے، مشتمل ہے 4 بڑے مقاصد پر. ان میں سے پہلا مقصد ہدایت اور تقوا، اس کے بعد یعنی عفت حاصل کرنا، یعنی نفس کو پاکیزہ رکھنا، لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کی طرف فقیر نہ ہونا، ان میں جو ہے تمنائیں نہیں رکھنا، ان سے امیدیں نہیں رکھنا، یہ عفت. دوسری عفت کی معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اور غنا والغنا، غنا کے مقصد یعنی اپنے آپ کو مخلوق سے بے پرواہ کر دینا اور اللہ کے ساتھ غنی ہو جانا. اس تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا اس دعا کے ساتھ جو جامع ہے، یہ دلالت کرتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا اس دعا کے ساتھ، اس دعا کے بڑے شرف اور بڑی عظمت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہو اس دعا کے ساتھ سوال کر کے ان بڑے مقاصد کو حاصل کرنا ہر احوال میں. امام نووی رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مستحب دعاؤں میں سے ہے، ہر جگہ پہ جو بندہ دعائیں کرے ان میں سے ایک دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ ایک بڑی دعا ہے یہ دعا. اور دوسری دعا جو ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو ہدایت، یہ اس ہدایت میں شامل ہے ہر بھلائی، بندے کی جو ہے وہ خیر خواہی، بندے کے ساتھ جو ہے اچھے معاملات ہونا، یہ سب اس دعا میں شامل ہے، چاہے وہ معاملات دینی ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں. اور تقوا میں یعنی ہر جو اللہ تعالیٰ کو جو عمل ناراض کرتا ہے اس عمل سے دور ہونا، جیسے گناہ ہے، شرک ہے اور برے اخلاق ہیں. اور اسی طرح تقوا میں دوسری معنی جو آتی ہے کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا، جتنی طاقت ہو انسان میں، وہ اس کی توفیق مل جانا، یہ تقوا کا مفہوم. اور عفاف کہتے ہیں یعنی بچنا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، ہر اس یعنی چیز سے جو حلال نہیں ناجائز ہے اسے دور ہونا، اور اپنے نفس کو پاک رکھنا. میں گناہ بھی آ جاتے ہیں. اور غنا جو ہے وہ نفس کا بے پرواہ ہو جانا، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، مخلوق سے بے پرواہ ہو انسان. اور قناعت، جتنا بھی ہو اس پہ راضی ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. تو اس دعا میں شامل ہے دنیا کی ہر بلائی، آخرت کی ہر بلائی. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، پرہیزگاری دے دے اور عفت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے، تو اس نے بڑی سعادتیں حاصل کر لی، دنیا کی سعادتیں اور آخرت کی سعادتیں. تو یہ امام عبد الرحمن السعدی حفظہ رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس دعا کے بارے میں یہی کہا کہ یہ جامع دعا ہے، یہ بڑی فائدہ مند، اور اس میں جو شامل ہے دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں. کیونکہ ہدایت جو ہے اس میں علم نافع ہے، اور تقوا میں عمل صالح، اور ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اسی سے انسان کا دین جو ہے وہ سلامت رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، وہ یہ ایک تقوا اور پرہیزگاری ہے. اور عفاف اور غنا یہ شامل ہے، یعنی بچنا مخلوق سے، اور دل کا تعلق مخلوق سے نہ ہو، ان میں تمنائیں نہ ہو، بلکہ انسان غنی ہو، بے پرواہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کے ساتھ، اور اس میں قناعت اختیار کرے بندہ، یعنی سادگی اختیار کر لے، جو کچھ ہے تھوڑا بہت اس پہ اکتفا کر لے، کافی سمجھ لے، اور اس کو کافی سمجھ لے. اسی کے ساتھ اس کی دنیا کی سعادتیں اور دنیا کی جو ہے خوشیاں اور دل کا سکون اور دل کی جو پاکیزہ زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہدایت اور پرہیزگاری اور عفت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا، تو اس نے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر لی، اور ہر بھلائی اس کو مل جاتی ہے، اور ہر بری چیز سے وہ جس سے ڈرتا ہے بچ جاتا ہے. تو یہ اس دعا میں تمام چیزیں شامل ہے. تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہوتا ہے، تو اللہ سے ہی سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرے. تو تقوا کا، خدا کا جو معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، یعنی ہر بھلائی کی. تو ایک تو ہدایت ہے، اس کی ہدایت دینا، اور دوسرا اس کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اس عمل کی توفیق بھی دے دے کہ وہ عمل بھی بندہ کرے، جیسے علم ہو، اور علم کی توفیق ہو، حق کی توفیق ہو. یہ سب تمام چیزیں ہدایت میں شامل ہیں. اور تقوا میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کی طرف اس کی دل کو مائل کر دے. یہ تمام چیزیں اس دعا میں شامل ہیں. اور تقوا جو صرف یہ نہیں ہے تقوا کہ بندہ جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ متقی بن گیا، نہیں، بلکہ تقوا جس طرح سلف صالحین نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ فعل ما امرت به وترک ما نهیت عنہ، یعنی ہر وہ کام کرنا جس کا انسان کو حکم دیا جاتا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کرنا جتنی آپ میں طاقت ہو، اور ہر وہ چیز چھوڑنا جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے، یہ ہے تقوا. جس طرح طلق بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں جب فتنہ واقع ہوا کہ اسے بچو تقوا کے ساتھ، اس فتنے سے بچو تقوا کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا قالوا ما التقوا، تقوا کیا ہے؟
تو کہا ان تعمل بطاعت اللہ، یہ کہ تو عمل کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، علی نور من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی شدہ، علی نور من اللہ، جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی، اللہ نے علم دیا، وہی ان کا قرآن و حدیث کے مطابق وہ عمل کرنا، ترجو ثواب اللہ، اللہ سے آپ ثواب کی امید رکھیں، وان تترک معصیت اللہ، اور یہ بھی یہ کہ گناہ کو آپ چھوڑیں، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہوئی ہے ان گناہوں کے بارے میں کہ ان کو چھوڑنا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ دینا، تخاف عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو بندہ جو ہے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر کافی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک تجھی سے سوال کرتا ہوں، الہدا ہدایت کا، والتقی پرہیزگاری کا، والعفاف اور بچنا ہر اس چیز سے جو جائز نہیں اور ہر وہ چیز جو انسان کے عزت میں نقص وغیرہ کر دے، والغنا اور میں غنا کا سوال کرتا ہوں، میں بے پرواہ ہو جاؤں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کی، لیس الغنا عن کثرت العرض، غنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں، ہر چیز آپ کے پاس زیادہ ہو، انما الغنا غنی النفس، بلکہ غنی ہونا انسان کا یہ ہے کہ اس کا دل، اس کا نفس غنی ہو، اس کا نفس غنی ہو، اور وہ نفس غنی کیسے ہوتا ہے؟ جس کا نفس اللہ سے تعلق سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جڑا ہوا ہے، وہ غنی ہے۔ باقی کتنا بھی انسان کے پاس کچھ بھی ہو، کتنی بھی نعمتیں ہو، اگر اس کا دل مخلوق کی طرف متوجہ ہے، مخلوق سے جڑا ہوا ہے، مخلوق سی امیدیں، مخلوق کی طرف اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، تو یہ اگر چاہے پوری دنیا بھی اس کے ہاتھ میں ہو، پھر بھی وہ انسان غنی نہیں ہے۔ تو غنی وہ ہے کہ انما الغنی غنی النفس، دل غنی ہو، اور دل غنی کیا ہوتا ہے کہ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو۔ تو یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو صحیح مسلم کی دعا ہے، ہمیں یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ہدایت میں، ہدایت کا مطلب رہنمائی اور علم نافع اور اس عمل کی توفیق دینا، یہ سب چیزیں داخل ہیں اس ہدایت میں۔ اور تقویٰ جیسے مفہوم بیان کیا گیا کہ ہر چیز جس سے منع کیا گیا اسے رک جانا، اور جو جن احکام کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا۔ اور عفت، عفاف، عفت اس سے اپنے نفس کو بچانا گناہوں سے، برائیوں سے، شہوت سے۔ اور عفت کا معنی ایک اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بھی بچانا، ان سے سوالات نہ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، کس وجہ سے؟ من التعفف، عفت کی وجہ سے۔ عفت کا معنی اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ متعفف نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہمیں اس دعا کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو جس کا نفس غنی ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتنا بھی بندے کے پاس ہو، لیکن اگر لوگوں میں امیدیں ہیں تو گویا کہ وہ لوگوں کا غلام ہے، اور اگرچہ غلام ہو اور اس کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ہے اس پہ قناعت کرتا ہے تو وہ گویا کہ انسان آزاد شدہ انسان ہے۔ تو اور یہ توکل کے بھی منافی ہے، اگر بندہ مخلوق سے تعلق جوڑتا ہے تو جو سوال کرتا ہے دل سے، یعنی زبان سے جو سوال کرتا ہے لوگوں سے، تو یہ متعفف کی ضد ہے۔ اور جو اپنی دل سے لوگوں کی طرف جو ہے توجہ کرتا ہے کہ لوگ مجھے کچھ دیں، ان میں امیدیں، ان میں خواہشات، تو یہ غنا کا ضد ہے۔ تو عفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سوالوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور غنا یہ ہے کہ دل بے پرواہ ہو، غنی ہو، اللہ سے تعلق جڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔